بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 ذی الحج اور پیر کا دن آ گیا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے مقدر کو سنبھال لو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لے۔ پیارے بھائیو، آج 19 ذی الحج پیر کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ختم کروا لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے گھر کو دولت سے بھر لیتا ہے۔ اس وظیفے کو جب بھی کسی نے پڑھا، غیب سے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی دولت کو پانا چاہتے ہیں، غیبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لو۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ اتنا آسان سا عمل میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو گے اور اس کے فائدے آپ کو پتہ چلیں گے، تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی کہ یہ غیبی طریقے سے اچانک پیسہ کیسے آ گیا۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی، راتوں رات اس کی قسمت چمک گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب چمک جائے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو چلتے پھرتے ذی الحج کی 19 تاریخ پیر کے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، تو آج میرے کہنے پہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اگر کوئی بندہ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، غیب سے اس کو رزق بھی ملتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پہ پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھنا ہے، اور جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتایا جائے گا اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب، چاہے تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے میں جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آج آپ نے پڑھا، آپ کو فائدہ ہو گیا، تو آپ پھر اس دن کا انتظار کرو گے کہ کب یہ دن آئے اور ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، راتوں رات اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ آپ جہاں کہیں موجود ہیں فوراً پڑھ لو، سستی مت کرو، چاہے گھر میں ہو، آفس میں ہو، جاب پہ ہو، دکان پہ ہو، جیسے ہی ویڈیو دیکھو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فوراً سے پڑھ لو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ جو میرے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، گھر پر ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو۔ تو پیارے بھائیو، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔
یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لے، آپ نے بہت سی سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتا تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت سورت ہے جس سے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بات کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، سنیے اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
फिर कागज का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिस पे ये दर्ज होगा, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दोनों का वजन करो। उम्मती कहेगा, ऐ मेरे रब, इस टुकड़े की इन रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अल्लाह फरमाएगा, तुझ पे जुल्म नहीं किया जाएगा। बस सारे रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और कलमा शहादत वाला कागज का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा, लेकिन इस टुकड़े वाला पलड़ा भारी और रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के नाम के मुकाबले में कोई चीज वजनी नहीं हो सकती। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है। इसके अलावा एक और हदीस पाक में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 बातों की वसीयत फरमाई। इनमें से एक बात ये थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर इसकी मजीद फजीलत बयान फरमाई कि 7 आसमान और 7 जमीनें एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ये दूसरा पलड़ा इस कलमे की वजह से भारी हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों, अब आपको पता चल गया कि इस कलमे की कितनी फजीलत है। जब आप इस अमल को करोगे, इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए होंगे वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, इंशाअल्लाह वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आसानियां आ जाएंगी। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अच्छी तरह गिन के 33 बार पढ़ लें। अब तीसरा और आखिरी वजीफा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह के एक सफाती नाम, अल्लाह के जलाली नाम, अल्लाह के एक करम करने वाले नाम या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है। ये ऐसा जलाली इसमें आज़म है कि आपके घर से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके सामने खड़ा दुश्मन जो आपका रास्ता रोकता है, चाहे बेटी के रिश्तों में रुकावट बन के खड़ा हो जाता है, चाहे आपके कारोबार में रुकावटें खड़ी करता है, आपके मसाइल को बढ़ाता चला जाता है, आपके लिए मुसीबत खड़ी करता है, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ें। आप अपने घर में रिस्क और दौलत की फरावानी चाहते हैं, आप अपने घर में रिस्क और दौलत की खैर व कसीर चाहते हैं, तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ें। अब इसको कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आज 19 ज़िलहज पीर के दिन के जो 3 अमाल आपके हवाले किए हैं, अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा तो बादशाह बन जाएगा, अगर कोई भिखारी भी पढ़ेगा तो लेने वाले से देने वाला बन जाएगा। यकीन कीजिए, या ज़ल जलाली वल इकराम की 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही आपको खुद महसूस होगा कि आपके ऊपर रहमतों की बरसात हो रही है। आपका जिस्म लर्ज जाएगा, आपको यूं महसूस होगा कि कोई करीब से गुजर गया है, तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है। समझ लें कि ज़िलहज्जा के महीने में आपके नसीब में बहार आ चुकी है। आपकी तमाम तंगदस्तियां, रुकावटें, बंदिशें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। ये अमाल अल्लाह वालों की इमानत है और मैंने भी अल्लाह वालों के तरीकों से बताए हैं। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर 3 बार दुरूद पाक को लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठा के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह करीम ने तौबा कबूल फरमा ली है, जब जिस्म हल्का हो जाए तो फिर अल्लाह से जिद करके मांगो। वो रब जो मुसब्बिबुल असबाब है, वो गैब से असबाब बना देगा। आपने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, तो जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती।
اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔